بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال المؤلف رحمه الله: وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض، جب ان سے کہا جاتا، یعنی ان لوگوں سے جن کا پیچھے بیان ہوا، یعنی منافقین، جب منافقوں سے کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. کیسے؟ بالکفری، کفر کے ذریعے. جب انسان کفر کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کا انکار کرے گا، آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا، حساب و کتاب کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، تو وہ کچھ بھی کرے گا، فساد پھیلے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، جھوٹ بولے گا، مکر و فریب کرے گا. تو اس لیے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ کفر کے ذریعے سے، وَالتَّعْوِيقِ عَنِ الْإِيمَانِ، اور ایمان سے روک کر کے، لوگوں کو ایمان سے روک کر کے، ایمان کی راہ میں روڑا بن کر کے، ایمان کی راہ میں رکاوٹ بن کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین سے مراد کیا ہے؟ مطلب جہاں بھی انسان رہتے ہیں. ایسا نہیں کوئی آدمی آسمان میں اڑے، ہوائی جہاز میں اڑے اور کہے وہاں کوئی برائی کرے اور کہے کہ میں زمین میں تھوڑی کر رہا ہوں، اوپر کر رہا ہوں. مطلب زمین سے کیا ہے؟ جہاں بھی انسان رہ رہا ہے وہ سب چیز مراد ہے. تو جب ان سے کہا جاتا منافقین سے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ کفر کے ذریعے، معصیت کے ذریعے، لوگوں کو ایمان سے روک کر کے، ایمان کی راہ میں رکاوٹ بن کے، روڑا بن کے فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ قالو، کہتے وہ لوگ، انما نحن مصلحون، ہم تو مصلح ہیں، ہم فساد نہیں پھیلا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. تاکید کے ساتھ کہتے ہیں. جیسے آج ہے بہت سارے مفسدین ہیں جو فساد پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں. تو ایسے یہ منافقین کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کفار کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلق ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھے تعلق ہیں، ہم تو سب کے ساتھ اچھے سے رہتے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، سب کی خیر خواہی چاہتے ہیں، سب کی بھلائی چاہتے ہیں. ایسے ہی آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کفار کے ساتھ بھی ملنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی، اور باطل پرست شیعوں کو، سب کو، علم گلم کو، سب کو ملاتے ایک ساتھ. کہتے ہیں کہ متحد ہو جاؤ، اختلاف کی بات نہ کرو، توحید کی بات نہ کرو، توحید کی بات سے اختلاف ہوتا ہے، فرقہ بندی ہوتی ہے، ایسے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ مصلح ہیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ توحید اور شرک ایک ساتھ جمع ہو جائیں؟ ہرگز نہیں. یہی تو کہا تھا کفار نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک سال ہمارے معبودوں کی آپ عبادت کیجئے اور ایک سال ہم عبادت کرتے ہیں تاکہ کوئی اختلاف نہ رہے، فرقہ بندی نہ رہے. لیکن اللہ رب العالمین نے سورۃ الکافرون نازل کر کے اس چیز کو واضح کر دیا کہ شرک اور کفر توحید کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہ منافقین کہتے تھے انما نحن مصلحون، حالانکہ وہ سب سے بڑے فسادی تھے. ادھر کی بات ادھر لے جاتے، ادھر کی بات ادھر لگاتے، لگائی سکائی میں لگے رہتے تھے اور فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا مصلح سمجھتے تھے. کہتے تھے انما نحن مصلحون، کہ یقیناً ہم تو مصلح ہیں. تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بھی ان کا جواب بہت ہی تاکید کے ساتھ ان کا جواب دیا، کئی تاکیدوں کے ساتھ. دیکھیے کہتے ہیں وَلَيْسَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِفَسَادٍ، اور نہیں ہے وہ چیز جس پر ہم ہیں وہ فساد نہیں ہے، جس پر ہم ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ فساد نہیں ہے. قال اللہ تعالی ردا علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کرتے ہوئے فرمایا الا، خبردار، للتنبیہ، الا تنبیہ کے لیے ہے، یعنی اس میں بھی تاکید ہے. انہم هم المفسدون، خبردار سن لو، یقیناً وہی لوگ مفسد ہیں جو اپنے آپ کو مصلح کہہ رہے ہیں، یہی لوگ فسادی ہیں. دیکھیں یہاں پر کتنی ساری تاکید آئی ہیں. ایک تاکید ہے الا، خبردار سن لو، دوسری تاکید ہے ان، تیسری تاکید ہے ہم، ضمیر فصل ہے، یہ حصر کا اور تاکید کا فائدہ دیتی ہے. چوتھی تاکید ہے الف لام، لام تعریف. یہ چار تاکیدوں کے ساتھ میں
اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بات کا رد کیا اور ان کا جواب دیا، سن لو خبردار ہو جاؤ، یہ اصلاح کا دعویٰ کرنے والے یہی لوگ فسادی ہیں، یہی لوگ مفسد ہیں، یہی لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو فساد کہتے ہیں الخروج عن الاعتدال، الخروج عن الاعتدال، اعتدال سے نکل جانا، اور یہ ضد ہے صلاح کی، فساد صلاح کی ضد ہے، جیسے کہ یہاں پر واضح ہے، مصلح ہیں اور مفسد، مفسد مصلح کی ضد ہے۔ ولیکن لا یشعرون، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، وہی لوگ حقیقی معنوں میں وہی لوگ مفسد ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں اس چیز کا، ولیکن لا یشعرون بذالک، اس چیز کا وہ شعور نہیں رکھتے، احساس نہیں ہوتا انہیں، ان کا احساس مر چکا ہے، اس قدر وہ لوگ برائیوں میں اور دھوکہ دہی میں، اس قدر دھوکہ دھڑی میں اس قدر گرکاب ہو گئے کہ انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں ہے کہ ہم باطل پر ہیں۔ تو یہ چیز بہت خطرناک ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ علم کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، تو یہ بہت جہل مرکب ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہے اسے اور پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، اسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ کچھ تو انسان یہ ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم، تو ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ نہیں معلوم تو وہ برائی سے بچ جاتا ہے، لیکن پتہ بھی نہیں کہ مجھے نہیں معلوم تو یہ جہل در جہل ہے۔ ولیکن لا یشعرون بذالک، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ بات ان سے کہی جاتی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو فساد کہاں پھیلا رہے ہیں، ہم تو مصلح ہیں۔ پھر آگے ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا آمینو، ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، کما آمن الناس، اے اصحاب محمد، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لے آؤ۔ کما آمن الناس، ناس سے مراد کون لوگ مراد ہے؟ ناس سے صحابہ کرام مراد ہے، تمام دنیا کے لوگ مراد نہیں ہیں، ناس سے مراد مومنین ہیں جو اس وقت ایمان لائے تھے۔ اس لیے ناس میں جو الف لام ہے اس کو کیا کہیں گے؟ لام، الف لام للعہد الذہنی، عہد ذہنی کے لیے الف لام ہے۔ تو ناس سے مراد صحابہ کرام، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ۔ معلوم ہوا کہ ایمان کون سا قبول ہوگا؟ وہ ایمان قبول ہوگا جو صحابہ کرام کے ایمان کے جیسے ہو، جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہو، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہو، ان کے نہج پر ہو، ان کے منہج پر ہو، ان کے طریقے استدلال پر ہو، وہی ایمان قبول ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان، بدعتی، فاسق، فاجر اور باطل، سارے لوگ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی بدعت فساد پر بھی قرآن سے استدلال کر رہا ہے، بدعات، شرکیات، کفریات پر بھی قرآن سے دلیل دے رہا ہے۔ تو کیسے رد کریں گے ان کا؟ ان کا رد ہوگا کہ قرآن کو ہمیں ایسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا، صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے، ان کے طریقے سے ہٹ کر نہیں سمجھنا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اتباع کتاب و سنہ علی فہم سلف الامہ، کتاب و سنت کو سمجھنا ہے سلف کے فہم پر، سلف کی فہم پر، ان کے سمجھنے کی طرح ہمیں بھی سمجھنا ہے، اپنا من مانی مفہوم نہیں نکالنا ہے قرآن پاک کا۔ جیسے بدعتی لوگ کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا بیان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون سی نعمت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کے کون سی نعمت ہے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ہم میلاد مناتے ہیں۔ تو ایسے آیتوں سے وہ لوگ میلاد کا استنباط کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، تو ان پر رد کیسے کریں گے کہ اس آیت کا مفہوم صحابہ کرام کو نہیں سمجھا تھا، ائمہ کرام کو نہیں سمجھا تھا، تم کو سمجھ میں آیا اس کا مفہوم، انہوں نے یہ نہیں سمجھا تو تم اس سے یہ مفہوم کیوں سمجھ رہے ہو؟ تو معلوم ہوا جب ان سے کہا جاتا وہی آمنو کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، ایسا ایمان تمہارا نہیں چلے گا زبان سے کہہ دیا کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، صرف زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا، لازم اور ضروری ہے دل میں بھی ایمان ہو، لازم اور ضروری ہے کہ اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار بھی ہو۔ تو فرمایا جب ان سے کہا جاتا آمینو کما آمن الناس قالو، تو لوگ کیا کہتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ سفہاء، سفیہ کی جمع ہے، سفہاء
صفی کی جمع ہے، صفی کہتے ہیں من لا يحسن التصرف، جو صحیح تصرف کا، جس کے پاس اچھا طریقہ نہیں معلوم ہے کیسے تصرف کرنا ہے کسی بھی معاملے میں، کس طرح سے کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کا صحیح طریقہ اسے نہیں معلوم، تو وہ بیوقوف کہلاتا ہے اردو زبان میں۔ عربی میں اس کو صفیح یا صفحاء کہتے ہیں۔ صفحاء یہاں پر مؤلف نے الجہال سے اس کا معنی بیان کیا ہے، کیا جاہلوں کے جیسے ہم ایمان لے آئے؟ تو معلوم منافقین صحابہ اکرام کو جاہل کہہ رہے ہیں، صحابہ اکرام کو جہال کہہ رہے ہیں، بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں اور کتاب و سنت کو صحابہ اکرام کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں اور اسی طرح اس کی نشر و اشاعت تبلیغ کرتے ہیں، تو ان کو بھی بہت سارے لوگ، کوئی غیر مقلد کہتا ہے، کوئی ان کو جو ہے وہابی کہتا ہے، کوئی ان کو کچھ اور نام دیتا ہے، کوئی 24 نمبر کا نام دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی ان کو بیوقوف جیسے لقب سے نوازتے ہیں۔ تو یہ منافقین نے صحابہ کرام کو صفحاء کہا کہ انؤمن کما آمن الصفحاء۔ جی 24 نمبر مطلب؟ کچھ بدعتی بریلوی لوگ اہل حدیث کو 24 نمبر کہتے ہیں، یہ ممبئی میں ہوتا ہے بھائی۔ تو 24 نمبر کا مطلب ان کی نگاہ میں ہوتا ہے کہ مطلب ہر وقت مطلب بیوقوفی کرنا، لیکن ہم یہ مطلب نکالتے ہیں 24 نمبر کا کہ 24 گھنٹہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے۔ جیسے انہوں نے ہمیں وہابی کہا تو وہابی انہوں نے ہمیں عیب کے طور پہ کہا، یعنی ایک عیب نکال، لیکن وہاب تو اللہ کا نام ہے، وہابی مطلب اللہ والا، جیسے ربانی رب والا، الہی الہ والا، ایسے وہابی وہاب والا، وہاب کی طرف نسبت ہے۔ تو انہوں نے تو ان سے ہمیں ایک برا لقب دیا تھا، لیکن وہ لقب نکلا اچھا۔ ایسے ہی انہوں نے ہمیں 24 نمبر کا ایک برا لقب دینا چاہا، لیکن اس کا معنی نکلا اچھا کہ 24 گھنٹہ کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے، کبھی بھی اس سے روگردانی نہیں کرتے، ہر وقت سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر وقت کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ غیر مقلد کا غیر مقلد کہتے ہیں، یہ مقلدین جو ہے دوسرے لوگوں کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، جو لوگ متبع کتاب و سنت ہیں، تقلید نہیں کرتے ہیں، تمام اماموں کا احترام کرتے ہیں، جو امام کی بات کتاب و سنت کے مطابق اس کو لے لیتے ہیں، جو مطابق نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو مقلدین لوگ غیر مقلد کہتے ہیں۔ یعنی اہل حدیث کو یہ مقلد لوگ غیر مقلد کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک برا لقب ہے، اچھا لقب نہیں ہے کہ ہم مقلد کے ساتھ جوڑا جائے۔ انؤمن کما آمن الصفحاء، انؤمن میں حمزہ استفہام جو ہے نفی کے لیے، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں؟ یعنی ہم ایمان نہیں لائیں گے، ایسا وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو استفہام انکاری ہے، استفہام نفی کے لیے ہے، یعنی اے لا نفعل کفعلہم، یعنی ہم ان کے فعل کے جیسے فعل نہیں کریں گے، ان کے ایمان کے جیسے ایمان نہیں لائیں گے، اپنی مرضی کے مطابق ایمان لائیں گے۔ اپنی مرضی کا ایمان نہیں چلتا اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں وہی ایمان چلتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ دونوں آیتوں، پہلے نہیں لا تفسدوا فی الارض، یہاں پر نہی عن المنکر ہے، دوسری آیت میں آمنوا کما آمن الناس، حکم دیا جا رہا ہے ایمان لانے کا۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر امر بالمعروف ہے، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں کا ذکر یہاں پر ایک ساتھ آ گیا ہے۔ سب سے بڑا معروف توحید ہے، سب سے بڑا معروف بھلائی کا کام ایمان کا کام ہے، اور سب سے بڑا منکر وہ کفر ہے، شرک ہے۔ دونوں کا ذکر یہاں پر آ گیا ہے۔ ہاں یہاں کہہ رہے ہیں کہ نہی عن المنکر مقدم کیوں ہیں اور نہی امر بالمعروف مؤخر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے جیسے کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ، تو وہاں پر نفی مقدم ہے اس بات سے، تو پہلے جب آپ کوئی اچھا کام کریں گے، صفائی ستھرائی کا کام کریں گے، تو جہاں پر کریں گے تو پہلے اس کو صاف کریں گے۔ کسی گلاس میں اگر گندگی ہے، اس میں آپ صاف پانی ڈالنا چاہتے ہیں تو پہلے گندگی کو صاف کریں گے، پھر اس میں اچھی چیز ڈالیں گے تو صاف ستھری رہے گی۔ تو ایسے ہی پہلے باطل معبودوں کا انکار کیا، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، تو ایسے ہی یہاں پر پہلے ان سے کفر کو منع کیا جا رہا ہے، جو تم کفر کر رہے ہو اسے چھوڑ دو،
یہ سب جو تم لوگوں کو دھوکہ دھڑی کا کام کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ جو ہے استہزاء کر رہے ہو، یہ سب کفریات شرکیات کو ترک کرو، چھوڑو اس کو، ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے یہاں پر نہی عن المنکر مقدم ہے امر بالمعروف پر۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف امر بالمعروف کافی نہیں ہے، یہ نہی عن المنکر بھی ضروری ہے۔ جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہمارے تبلیغی بھائی ہیں، اکثر وہ امر بالمعروف کا کام کرتے ہیں زیادہ، نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے، ارے جانے دو، جو کر رہے ہیں اسے کرنے دو، اس کو منع کریں گے تو ابھی بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، امر بالمعروف کا کام کرتے ہیں، نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ دونوں ضروری ہے، امر بالمعروف بھی ضروری ہے، نہی عن المنکر بھی ضروری ہے، خاص طور سے اگر منکر شرک، کفر اور بدعت ہے تو اس سے روکنا انتہائی ضروری ہے۔ قال تعالی ردًا علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا رد کرتے ہوئے فرمایا، الا خبردار ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، یہاں بھی کئی تاکید آئی ہے، الا کی تاکید ہے، انا کی تاکید ہے، ہم کی تاکید ہے، الف لام کی تاکید ہے، چار تاکید آئی ہیں۔ سن لو، خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور دوسرے لوگوں کو یہ لوگ بیوقوف کہتے ہیں، خود بیوقوف ہیں۔ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس سے کیا ملے گا ان کو؟ نہ یہ دنیا ان کو ملے گی، نہ آخرت ملے گی، اور آخرت میں کفار سے بھی زیادہ ان کو سخت سزا ملے گی۔ یہاں پیچھے آیا نا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور پیچھے اس سے پہلے آیا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ کفار کے بارے میں آیا تھا، تو کفار کے لیے عظیم عذاب ہے۔ تو یہ منافقین کافر تو تھے ہی، تو ان کے لیے عظیم عذاب بھی ہے اور مولم عذاب بھی ہے، دردناک عذاب بھی ان کے لیے ہے۔ تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ان کے لیے رسوائی ہے۔ تو بیوقوف تو یہ لوگ نکلے، نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں کامیابی۔ الا انہم هم السفہاء، سن لو، خبردار ہو جاؤ، یہی منافقین لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون ذلک، لیکن وہ لوگ ابھی اس کو جان نہیں رہے، جب ان کی موت آئے گی تب سمجھ میں آئے گا ان کو، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو، ولکن لا یعلمون ذلک، لیکن وہ لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ مومنین سے ملتے تھے، مومنین سے آ کے کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیطانی دوستوں کے پاس جاتے، کافروں کے پاس جاتے، ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مومنوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ کو مسلمان ہیں، اور جب کفار کے پاس جاتے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافقین کی چال بازی دیکھیں، ان کی مکاری اور عیاری دیکھیں یہاں پر۔ وَإِذَا لَقُوا، لَقُوا اصل میں کیا تھا؟ اصلُهُ لَقِيُّ، لَقُوا کی اصل تھی لَقِيُّ، حُذِفَتِ الضَّمَّةُ، ضمہ کو حذف کر دیا گیا، لِلِاسْتِثْقَالِ، بھاری ہونے کی وجہ سے، زبان پر بھاری تھا ضمہ، واو سے پہلے یہاں پر ضمہ زبان پر بھاری تھا، لَقِيُّ، تو لَقُوا آسان ہے کہنا لَقِيُّ کے بجائے، تو ضمہ کو حذف کر دیا۔ جب ضمہ کو حذف کیا تو کیا رہ گیا؟ یا کے اوپر سکون رہ گیا، جزم رہ گیا، تو واو پر پہلے سے سکون تھا، تو دو سکون جمع ہو گئے، التقاء ساکنین، ثم الیاء، پھر یا کو حذف کر دیا، لالتقائها ساکنتن، یا کے ملنے کی وجہ سے ساکن حرف مع الواو، واو ہے جو یہ ساکن ہے، اور یا بھی ساکن ہو گیا، تو دونوں ساکن ہونے کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا۔ اب یا کو جب حذف کر دیا تو واو سے پہلے کیا ہو گیا؟ لقیو، یہ اور مشکل ہو گیا، تو اس لیے کاف کے اوپر ضمہ، چونکہ واو ضمہ کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کاف کے اوپر ضمہ لگا دیا، ہو گیا لقو۔ تو یہ ایک صرف کا یہاں پر ایک مسئلہ مؤلف نے بیان کیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ملاقات کرتے، یہ لوگ منافقین ملاقات کرتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، مومنین سے، صحابہ کرام سے جب ملتے تھے، قالوا آمنا، کیا کہتے تھے؟ آمنا، ہم اللہ پر ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ خَلَوْا مِنْهُمْ، ان سے خلوت میں ہو جاتے، یعنی مومنین سے الگ ہو جاتے، خلو مطلب خلوت میں ہو جاتے، یا خلو بمعنی رجعو کے معنی، اس میں بھی رجعو کا معنی بھی اس میں شامل ہے، تو وَرَجَعُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور اپنے شیاطین کی طرف لوٹ جاتے، مومنین سے الگ ہو کر اپنے شیاطین سے مراد رؤسائہم، ان کے رؤساء،
منافقین کے جو سردار تھے، جو کفار تھے، ان سے جب ملتے ان کی طرف لوٹتے تو کیا کہتے؟ انا معکم، قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، فی الدین، دین میں۔ تو یہاں پر شیاطین سے مراد انسان ہے، وہ شیاطین نہیں جو شیاطین انسانوں والے شیاطین۔ شیاطین دو قسم کے ہوتے ہیں، شیاطین الانس و شیاطین الجن۔ کچھ شیاطین ہوتے ہیں انسانوں میں سے اور کچھ شیاطین ہوتے ہیں جنوں میں سے۔ تو یہاں شیاطین سے مراد انسانی شیاطین مراد ہے، جو انسانوں کا بھیس لیے ہوئے ہیں، انسانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے، وہ شیاطین مراد ہیں۔ تو یہ منافقین جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے، اپنے رؤساء کے پاس جاتے، اپنے سرداروں کے پاس جاتے، تو کیا کہتے؟ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، فی الدین، دین کے بارے میں، دین میں تمہارے ساتھ، دل سے تمہارے ساتھ ہیں۔ اوپر اوپر سے جاتے ہیں مومنین کے ساتھ ان کا مذاق اڑانے کے لیے، انما نحن مستہزئون، یقیناً ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مستہزئون بہم، مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، بظہار الایمان، ایمان کو ظاہر کر کے، ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم تو ان کی باتوں کو لے کے آتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں، ان کو ہم دھوکہ دیتے ہیں، انہیں بیوقوف بناتے ہیں، یہ تو ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا انا معکم الکفر ملہ واحدہ، منافقین کافر تھے اور کفار کے ساتھ تھے، حقیقت میں دل سے کفار کے ساتھ تھے، ظاہر میں مومنین کے پاس آتے تھے، تو الکفر ملہ واحدہ، حقیقت میں دل سے یہ لوگ کفار کے ساتھ تھے، بظاہر مومنین کے ساتھ ہوتے تھے اور ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم یجازیہم باستہزائہم، اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہاں کہا انما نحن مستہزئون، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے ان کا جواب دیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، جیسے اس کے شایع نشان ہے۔ اللہ یستہزئ بہم یجازیہم، مؤلف کہہ رہے ہیں یجازیہم باستہزائہم، ان کے استہزاء کا اللہ انہیں بدلہ دے گا۔ اس تفسیر پر علامہ شیخ صفی الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیق چڑھائی ہے کہ یہ جو تفسیر ہے یہ درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استہزاء کی صفت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو ذکر کیا ہے تو ہم اس کو ویسے ہی مانیں گے جیسے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، کیسے مذاق اڑاتا ہے؟ جیسے اس کے شایان شان ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت علی الاطلاق نہیں، مطلقاً نہیں ہے، بالمقابل ہے۔ وہ مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو مذاق اڑاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ویسے ان کا استہزاء کرتا ہے، ان کا ٹھٹا اڑاتا ہے، ان کو نہیں نہیں، استہزاء، چونکہ استہزاء، ٹھٹا، کسی کے مذاق اڑانا یہ ایک عیب اور نقص شمار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ انتقاماً بدلے کے طور پر ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ عیب نہیں ہے، عیب تو اس میں ہے جس نے اس کی شروعات کی ہے۔ تو یہ استہزاء اللہ رب العالمین کے جیسے شایان شان ہے ویسے اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہ صفت نقص نہیں ہے بلکہ صفت کمال ہے۔ صفت کمال کیسے ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جیسے وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ بھی ان کا ویسے مذاق اڑانے پر قادر ہے۔ تو اس لیے یجازیہم کی جو تفسیر ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کا مذاق اڑاتا ہے جیسے اس کے شایان شان ہے۔ اللہ کا استہزاء مطلق نہیں ہے بلکہ کیسے ہے؟ بالمقابل ہے۔ انہوں نے مذاق اڑایا تو اللہ نے بھی ان کا مذاق اڑایا۔ وَيَمُدُّهُمْ يُمْحِلُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیتا ہے۔ مدہ مدہ نے ڈھیل دینا، چھوڑ دینا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ طغیان کہتے ہیں مجاوزۃ الحد، حد سے تجاوز کر جانا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے تجاوز کر جانا یہ طغیان ہے۔ تجاوزہم الحد بالکفر، ان کا حد سے تجاوز کر جانا کفر کے ذریعے، کفر کے ذریعے حد سے تجاوز کر جانا۔ تو اس طغیانی میں، اس سرکشی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی۔ مہلت دی مطلب ان کی فوراً پکڑ نہیں کی، ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا، انہیں سزا نہیں دی۔ یا مہون،
یترددون تحیرا، حال یہ حال واقع اس حال میں کہ وہ متردد، تردد میں متحیر، حیران و پریشان گھومتے رہتے ہیں، متردد ہے، ادھر جائیں ادھر جائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اب دونوں جگہ ان کو مل جائے، ایک مومن ایک مسلمان، ایک کافر اور ایک مسلمان، اب وہ سوچے گا کس کے پاس جاؤں میں، کافر کے پاس جاؤں یا مسلمان کے پاس جاؤں، کس کے اپنے آپ کو کس میں سے ظاہر کروں، تو اس میں سے ظاہر کروں گا تو ہو سکتا ہے یہ برا مانے، اس میں سے ظاہر کروں گا تو ہو سکتا ہے یہ برا مانے، تو یہ لوگ متردد رہتے تھے، وہ سرکشی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی تھی، تم اپنی سرکشی میں کرو، مزید سرکشی کرو تاکہ انہیں مزید عذاب انہیں دیا جائے۔ یا مہون یترددون تحیرن، حیران و پریشان، متحیر، سرگردہ رہتے تھے، گھومتے رہتے تھے، حال یہ حال ہے، یا مہون حال واقع ہے، یا تو یہ طغیانہم سے کی ضمیر سے حال واقع ہے، یا مہون ہے، یا ایک ہی ہے، یہاں پر یہ جو ضمیر ہے یمدہم، ہم ضمیر یا اس کی ضمیر سے حال واقع ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلال بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے ضلالت کو بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، یہی منافقین ہیں جنہوں نے ضلالت کو، گمراہی کو، بے راہ روی کو خرید لیا بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ اشتروا، خرید لیا، اشتروا کا معنی استبدلوها به، انہوں نے اس کے بدلے میں اس کو لے لیا، ہدایت کے بدلے میں ضلالت کو لے لیا، ہدایت کے بدلے میں ضلالت کو اختیار کر لیا۔ اس طرح استبدال کے معنی میں، اختیار کرنے کے معنی میں ہے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس ہدایت تھی، اس ہدایت کو دے کر کے ضلالت خرید لی، ایسا نہیں ہے، ان کے پاس ہدایت نہیں تھی پہلے سے، لیکن ان کے پاس آپشن تھا، اختیار تھا، چاہو تو ہدایت کو اختیار کر لو، چاہو تو اپنی ضلالت پر باقی رہو، تو انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا دیا اور ضلالت کو اختیار کر لیا، مزید اپنی ضلالت پر وہ لوگ ڈٹے رہے، جمے رہے، اسی کو یہاں پر تعبیر کیا ہے اس طرح سے کہ انہوں نے ضلالت کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے میں، حالانکہ ہدایت تھی نہیں ان کے پاس، لیکن ہدایت کا اختیار تھا ان کے پاس، چاہتے تو ہدایت کو لے لیتے، قبول کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، تجارت میں انہیں نفع نہیں ہوا، ما ربحوا فیہا، ما ربحوا فیہا، اس تجارت میں انہوں نے نفع حاصل نہیں کیا، بل خسروا، بلکہ خسارہ اٹھایا، کچھ فائدہ ہوا انہیں اس تجارت سے، ضلالت کو اختیار کرنے سے، دنیا میں بھی انہیں رسوائی ملی اور آخرت میں بھی انہیں درک اسفل جہنم میں ملا، لمصیرہم الی النار۔ جی رحبت معنی کیا ہوتا ربحت، ربح کہتے ہیں نفع کو، ربح کہتے ہیں نفع، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان یہ نفع انہیں نہیں پہنچایا، انہیں نفع نہیں ملا تجارت میں۔ کون سی تجارت؟ وہی جو ضلالت اور ہدایت کی جو تجارت تھی، اس میں سے انہوں نے ضلالت کو خریدا، ہدایت کو نہیں لیا، تو اس لیے فرمایا ان کی اس تجارت میں انہیں نفع نہیں ملا، تجارت نے انہیں نفع نہیں پہنچایا، اے ما ربحوا فیہا، یعنی اس تجارت میں وہ لوگ نفع نہیں حاصل کیے، بل خسروا، بلکہ وہ لوگ خسارہ اٹھائے۔ کیوں خسارہ اٹھائے؟ لمصیرہم الی النار المؤبدۃ علیہم، ان کا ٹھکانہ نار مؤبد ہونے کی وجہ سے، نار مؤبد ہمیشگی کی جہنم، نہ ختم ہونے والی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہ لوگ نفع نہیں اٹھا سکے۔ وما كانوا مهتدين فيما فعلوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس میں وہ لوگ ہدایت حاصل نہیں کر سکے، ہدایت نہیں پا سکے، اور مہتدین وہ لوگ نہیں بن سکے۔ وما كانوا مهتدين فيما فعلوا، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، اس کے کرنے میں وہ لوگ ہدایت حاصل نہیں کر سکے۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔